اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ چلتے پھرتے اگر آپ یہ تسبیح صرف 15 مرتبہ پڑھتے رہیں روزانہ یا جتنا ہو سکے تو آپ کی کوئی بھی حاجت ایسی نہ ہوگی جو کہ قبول نہ ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں گے رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی وہ حاجت جس کو آپ ذہن میں رکھ کے عمل کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، بے روزگاری ہے اس کا مسئلہ ہو، آپ قرض میں پھنسے ہیں، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، کوئی بھی بینک بیلنس چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں تو یہ آپ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے برکت سے آپ کی وہ حاجت مراد پوری فرما دے گا۔ تو رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہم پر جاری و ساری ہے، تو کتنی پیاری پیاری بشارتیں رمضان المبارک میں دی گئی ہیں۔ تو اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے پاک رکھا، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارک کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جیسا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء کرام نے انا اجزا بہی بھی پڑھا ہے، جیسا کہ میرات المناجی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو خود جزا دے گا جو کہ روزہ رکھتا ہے۔ تو جو چاہتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ رمضان المبارک کا مبارک اور پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رات حضور سراپائے نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک لے کر حاضر ہوا، تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، سل یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، اسألوک مرافقتک فی جنہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے۔ گویا عرض کر رہے ہیں کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ نے تو ایمان تازہ کر دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سل یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے ہی معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہیں اپنے رب عز و جل کے حکم سے عطا کر دیں۔ تو علامہ بوصیری کا یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت آپ ہی کے جود و سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ کا علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر جنت کے دروازے ریان سے گزرنا چاہتے ہیں تو لازمی روزہ رکھیں۔ آپ لوگ روزہ ہرگز نہ چھوڑیں اور یہ کلمات رمضان میں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گا۔ وہ کلمات جو بہت ہی آسان ہیں، جو کہ لوح محفوظ پر لکھے ہیں،
آپ لوگ بھی جان گئے ہوگے وہ کون سے کلمات ہیں، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے چلتے پھرتے 15 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، اور پھر آپ دن بھر میں اس کو 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، جتنی مرتبہ، یعنی ایک ہی سانس میں آپ نے 15 مرتبہ ضرور ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گا۔ رمضان المبارک میں اس تسبیح کو ہرگز آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو افطاری کے اوقات میں دعاؤں کا خصوصی جو اہتمام ہوتا ہے، ان میں نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کریں۔ جو مسائل درکار ہیں آپ ضرور پوچھیں ہم سے تاکہ ہم آپ کو اس کا مستند جواب عطا کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔